نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ہار بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی شاندار فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بات نظام مصطفیٰ علیہ السلام پہ اوپر پہنچی ہے، اور نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ابتدائی طور پہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار یہ باتیں کی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نظام ہی کائنات کا منفرد اور واحد نظام ہے جن سے انسانیت کو فلاح مل سکتی ہے، منزل مل سکتی ہے، امن مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے، چین مل سکتا ہے، شادابی مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت کی بحالی مل سکتی ہے، دنیا کے اندر سکون اور اطمینان مل سکتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے باغات مل سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑنے والا شخص کبھی بھی منزل مقصود کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، خاص طور پہ جب وہ کلمہ گو بھی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو اپنا رسول، اپنا امام اور اپنا نبی ماننے کا دعوے دار بھی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستگی کو رکھنا یہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن و مسلمان کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے نفاذ کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کرنا ہے، اپنی تمام تر توانائیوں کو خرچ کرنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ ہی کائنات کے اندر وہ واحد نظام ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، جس کے اندر انسانیت کی بقا، اس کی ترقی اور اس کے استحکام کے تمام لوازمات اور تمام امکانات موجود ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مصلی کے امام بن کے نہیں آئے، فقط مسجد کے امام بن کے نہیں آئے، فقط روحانیت کے پیشوا بن کے نہیں آئے، فقط دل اور دماغ کی رہنمائی کے لیے نہیں آئے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مادیت کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ تہذیب کے بھی امام ہیں، تمدن کے بھی امام ہیں، حلیے کے بھی امام ہیں، لباس کے بھی امام، پرے کے بھی امام ہیں، پنچایت کے بھی امام، حلوت کے بھی امام ہیں، جلوت کے بھی امام، نگاہوں کے بھی امام ہیں، بصیرت کے بھی امام، تفکر کے بھی امام ہیں، اور تخیل کے بھی امام، آئلی زندگی کے بھی امام ہیں، گھریلو زندگی کے بھی امام، رشتہ داریوں کے وقت بھی امام ہیں، اور شادی بیاہ کے اندر بھی امام،
جنازے کے وقت بھی امام ہیں اور جھگڑوں کے وقت بھی امام، جہاد کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام، آپ کا اٹھنا بھی امامت والا، آپ کا بیٹھنا بھی امامت والا، آپ کی ذات انسانوں کی امام اور آپ کے تخیل تفکرات کے امام اور آپ کا نظریہ نظریات کا امام اور آپ کی حدیث باتوں کی امام اور آپ کی سنت طریقوں کی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص کو ٹھوکر لگتی ہے، ہر شخص کو غلطی لگتی ہے، لیکن صحف سے، نسیان سے، خطا سے، غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ کی ذات اقدس اور آپ کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ اور آپ کے انداز اور آپ کے اعتبار پہ میں نے جب بھی غور کیا حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، آپ کے فہم کو دیکھ کر، آپ کی فراست کو دیکھ کر، آپ کے تدبر کو دیکھ کر، آپ کی حکمت کو دیکھ کر، آپ کی بصیرت افروز باتوں کو دیکھ کر اور آپ کے سنہری چال و چلن کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورت سنتوں کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی رنائی کو دیکھ کر، آپ کی چمک کو دیکھ کر اور آپ کی دھمک کو دیکھ کر، آپ کی بلندی کو دیکھ کر اور آپ کی اونچائی کو دیکھ کر، آپ کی سبک رفتاری کو دیکھ کر اور آپ کی تلوار کو دیکھ کر، آپ کی گھڑ سواری کو دیکھ کر اور آپ کی حلوت و جلوت کو دیکھ کر میں حیران و ششدر رہ گیا، اور میرے ضمیر نے اور میرے شعور نے اس بات کی شہادت دی کہ یقیناً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، حضور حق ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور آپ ہی کا طریقہ، آپ ہی کا نظام سے انسانیت کو فلاح مل سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آب حیات اگر کسی کے پاس موجود تھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آب حیات موجود تھا جو دلوں کے زنگوں کو اتارنے والا، جو روحانیت کی بیماریوں کو دور کرنے والا، جو انسانوں کی اداسیوں کو دور کرنے والا، جو انسانوں کے تفکرات کو دور کرنے والا، جو انسانوں کے غموں کو دور کرنے والا، جو انسانوں کے تخیلات، جو انسانوں کے تفکرات کے اندر آنے والی الجھنوں کو دور کرنے والا، ان کے وساوس کو دور کرنے والا، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے والا، ان کے ریب و تردد کو دور کرنے والا، ان کے شہوانی مسائل کو دور کرنے والا، ان کے نفسیاتی عارضوں کو دور کرنے والا، ان کے سیاسی مسائل کو دور کرنے والا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر کسی کی عقل الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عقل الہی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت الہی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، آپ کو تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نورانیت کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایسے اوصاف پیدا ہوئے کہ جو اوصاف کائنات کے اندر کسی کے اندر بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث، حضرت امام زمان، حضرت محدث العصر، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جانور جو ہے اس کے اندر درد کا احساس تو ہے، جانور کے اندر بھوک کا احساس تو ہے، جانور کے اندر پیاس کا احساس تو ہے، لیکن جانور کے اندر ارادے اور عزم کی وہ طاقتیں موجود نہیں، مستقبل کی پیش بندی اور پس منظر جو ہے اور اس کے حوالے سے پلاننگ کا تصورات موجود نہیں، جانور کو آنے والے کل کے حوالے سے راستے کا پتہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان بھی بنیادی طور پہ ایک سماجی حیوان ہے، انسان کو اس بات کا پتہ نہیں اس عمل کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا، اس عمل کے نتیجے کے اندر میں جہنم کے راستے پہ تو نہیں چل پڑوں گا، اس عمل کے نتیجے کے اندر میں کسی ہلاکت کے گھڑے میں تو نہیں گر جاؤں گا، اس عمل کے نتیجے میں کسی آزمائش کے شکنجے میں تو نہیں آ جاؤں گا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کی زد میں تو نہیں آ جاؤں گا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی کسی عقوبت کے نتیجے میں اس کی پکڑ اور عقوبت کے اندر تو نہیں آ جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت کو لے کے آئے جو شریعت بیضا تھی، جس نے اندھیرے اور اجالے کے فرق کو واضح فرما دیا، جس نے توحید و شرک کے فرق کو واضح فرما دیا، جس نے انسانیت کو اس منزل کے اوپر چلا دیا جہاں پہ انسانیت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بنتا تھا، انہوں نے اس راستے کے اوپر چلا دیا جو راستہ جنت کی شاہراہوں پہ جانے والا تھا، انہوں نے ایک ایسے راستے کے اوپر انسانیت کو چلا دیا جس راستے کے اندر پاک دامنی تھی، جس راستے کے اندر طہارت تھی، جس کے اندر تزکیہ تھا، جس میں للہیت تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت تھی، جس میں عدل تھا، جس میں انصاف تھا، جس میں نورانیت تھی، جس میں ہدایت تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول رحمت کا نظام انسانوں کی فلاح کا نظام تھا، انسانوں کے اس کے اندر تمام کے تمام مسائل کا جامع معنی حل موجود تھا۔ حضرات گرامی قدر، کس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو آب حیات پلاتے رہے، کس طرح ان کے تفکرات کو دور فرماتے رہے، کس طرح ان کی روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کو دور فرماتے رہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کس طرح ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتے رہے، کس طرح ان
ان کے اوپر خبیث کو حرام کرتے رہے، کس طرح ان کے اوپر سے زندگانی کے بوجھوں کو اٹھاتے رہے، کس طرح ان کو جو تو جاہلیت کے رسوم و رواج سے باہر نکالتے رہے۔ حضرات گرامی قدر یہ تو ایک طویل داستان ہے، یہ تو ایک طویل سفر ہے۔ حضرات گرامی قدر اس سفر کی اساس کیا ہے، اس سفر کی بنیاد کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر اس سفر کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اس کی یکتائی کی بات، اس کی تنہائی کی بات، اس کی توحید کی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو بالکل اسی انداز میں دیا جس انداز کے اندر انبیاء سابقہ دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اپنی جانفشانی کے اعتبار سے، اپنی جد و جہد کے اعتبار سے، اپنی جہد مسلسل کے اعتبار سے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کے اوپر فوقیت لے گئے تھے، اپنے صبر کے اعتبار سے، تسلیم و رضا کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے، تکالیف کو برداشت کرنے کے اعتبار سے، صعوبتوں کو سہنے کے اعتبار سے، مشقتوں کو جھیلنے کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دعوت کی اساس کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے دعوت کی بنیاد کا، حضور کی دعوت وہی دعوت تھی جو سیدنا آدم کی دعوت تھی، حضور کی دعوت وہی دعوت تھی جو سیدنا نوح کی دعوت تھی، حضور کی دعوت وہی دعوت تھی جو سیدنا ابراہیم کی دعوت تھی، حضور کی دعوت وہی دعوت تھی جو سیدنا موسیٰ کلیم کی دعوت تھی، حضور کی دعوت وہی دعوت تھی جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی دعوت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کے اظہار کے لیے حضرت رسول اللہ کے پر اسی وحی کا نزول فرما دیا، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے میں رسولوں کے دین کے اندر کوئی نئی ایجاد کو لے کے نہیں آیا، میری دعوت وہی دعوت ہے جو انبیاء سابقہ کی دعوت تھی۔ حضرات گرامی قدر انبیاء سابقہ نبی توحید کی وضاحت فرمائی، شرک کو تار تار کیا اور اللہ کی وحدانیت کے ڈھنگوں کو بجا دیا۔ حضرت رسول اللہ نے جہاں پر اپنی انفرادی دعوت کے اندر توحید کے پیغام کو پوری شد و مس سے لوگوں کے سامنے رکھا، وہاں پر آپ کی اجتماعی دعوت کی بنیاد بھی توحید کا یہ عظیم الشان عقیدہ تھا، یہ عظیم الشان نظریہ تھا۔ حضور کو اس بات کا اچھی طرح پتا تھا، آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ جب تک انسانیت اللہ تعالیٰ کے آستانے پہ نہیں جھکے گی انسانیت کو منزل نہیں مل سکتی۔ حضور کو اس بات کا پتا تھا تعدد اور شراکت جو ہے، جو شرک جو ہے، اس کے نتیجے کے اندر انسانیت جو ہے تو بدامنی کا شکار ہوتی ہے۔ حضور کو اس بات کا پتا تھا شرک کے نتیجے کے اندر انسانیت جو ہے وہ اندھیروں کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ حضور کو اس بات کا پتا تھا شرک کے نتیجے کے اندر انسان جو ہوتا ہے بدامنی کا شکار ہوتا ہے، شرک کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے، شرک کے نتیجے کے اندر انسان اپنی منزل کو کھو دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ نے اپنی دعوت کی اساس اور بنیاد اگر رکھی تھی عقیدہ توحید کے اوپر رکھی تھی۔ حضرات گرامی قدر حضور کی دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا، حضور کی دعوت میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، حضور کی دعوت میں کوئی لچک نہیں تھی۔ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی تھی اس کی پوری طرح آگے ترسیل کرنے والے تھے، پوری طرح ابلاغ کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کے اندر اس امر کا اعلان فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ حضور کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت عالیہ کے اندر اس بات کو عرض کرتے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، کہ ہمیں اس قرآن کی دعوت جو ہے یہ پسند نہیں ہے، آپ کسی اور دعوت کو لے کے آئیے، او بدلہ، یا اس دعوت کو تبدیل کر دیجئے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس امر کا اعلان فرماتے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، میرے لیے یہ بات روا نہیں ہے، میرے پاس اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہ میں اپنی ذات کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پیغام کے اندر کسی قسم کی آمیزش کروں، میرے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے پیغام کو تبدیل کروں، اس کے اندر کسی قسم کا کمی کروں، اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی تابعداری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور بیشی کے دعوت توحید کو پوری شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پوری سطوت کے ساتھ، پوری کلیرٹی کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ انسانیت کے سامنے رکھ دیا، اور اس دعوت کے اندر کسی قسم کے شک کو باقی نہیں رہنے دیا، اس دعوت کے اندر کسی قسم کے شبہ کو باقی نہیں رہنے دیا۔ حضرات گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور اقتدار کے اندر ملکہ سبا کو جس وقت توحید کی دعوت دی تھی تو اس کی عقل کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی قیل لہ ادخلی سرحا، کہ تو میرے محل کے اندر داخل ہو جا،
جس وقت محل کے اندر ملکہ داخل ہونے لگی اس کے فرش کے اوپر اپنے قدموں کو رکھنے لگی، فلما راتھو حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، اس نے یہ گمان کیا یہ پانی کا فرش ہے، اس کے چھینٹے میری پنڈلی کے اوپر پڑ جائیں گے، چنانچہ اس نے اپنے کپڑے کو اپنی پنڈلی سے اٹھا لیا۔ ایسے عالم کے اندر حضرت سلیمان نے اس کو مخاطب ہو کے کہا تھا انہ سرہم ممرد من قواریر، ملکہ جس فرش کو تو پانی کا سمجھ رہی ہے شیشے کا فرش ہے، جس طرح تو شیشے اور پانی کے درمیان امتیاز کرنے سے قاصر رہی ہے، اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت اور سورج کی روشنی کے اندر بھی فرق کرنے سے قاصر رہی ہے۔ حضرات گرامی کا اتنی سی بات تھی، ملکہ کی عقل کو ٹھوکر لگی، سیدھے راستے کے اوپر آ گئی، الفاظ کہے تو کیا کہے، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یقیناً میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اور میں پروردگار عالم کی ذات کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر، اس کی یکتائی، اس کی تنہائی کے اوپر، اس کی توحید کے اوپر، اس کی کبریائی کے اوپر اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان کے دست اقدس کے اوپر میں ایمان لے کے آتی ہوں۔ حضرات گرامی قدر سلیمان علیہ السلام نے سبق کس سے حاصل کیا؟ سیدنا ابراہیم سے حاصل کیا۔ جناب داؤد ہوں، جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، حضرات گرامی قدر سب کی دعوت کے اندر اساسی طور کے اوپر رہنما اور مقتدا کی حیثیت رکھنے والے سیدنا ابراہیم ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جس انداز کے اندر بت کدے کے اندر جا کر توحید کے کلاڑے کو چلا دیا تھا اور بڑے بت کے ماں سوا ہر بت کو توڑ دیا تھا، فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، کہ تاکہ سارے لوگ جب پلٹیں تو اتمام حجت کے دور کے اوپر ان سے گفتگو کی کوئی بنیاد کھڑی ہو سکے۔ حضرات گرامی قدر بستی کے لوگوں نے کہا تھا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ حضرات گرامی قدر بستی کے لوگ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہی جوان رانا پوری بستی کے اندر ایسا ہے جو بتوں سے برگشتہ ہے، جو بتوں کی ہیبت کو نہیں مانتا، ان کی سطوت و شوکت کو نہیں مانتا، ان کی معبودیت کو نہیں مانتا، ان کی پروردگاری کو نہیں مانتا، اس کا نام نامی ابراہیم ہے۔ فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس کو پکڑا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر امام الموحدین کو پکڑا گیا، جد الانبیاء کو پکڑا گیا، حضرات گرامی قدر بلایا گیا، کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے؟ الزامی جواب سیدنا ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کو بڑے نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھو اگر ان کے پاس قوت گویائی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر بستی کے لوگوں کو اس بات کا علم تھا یہ بدھ بولنا بھی نہیں جانتے، پکڑنا بھی نہیں جانتے، سننا بھی نہیں جانتے، یہ دوسروں کی تقدیر کو کیا بدلنا ہے، یہ اپنے آپ کو بھی پکڑنا نہیں جانتے۔ کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتا ہے ان کے اندر قوت گویائی موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا، کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہاری عقلوں کے اوپر ماتم ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو، تمہاری عقلوں پہ اف اور تف ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نفع کے بھی مالک نہیں، نقصان کے بھی مالک نہیں، افلا تعقلون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں عقل نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا ابراہیم کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ بات کہی حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کے لیے چتا کو جلایا جائے، اچھی طرح بڑکایا جائے۔ حضرات گرامی قدر چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بڑکایا گیا، سیدنا ابراہیم کو اس کے اندر اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر آگ جلاتی ہے، اس کے اندر طبی اعتبار سے جلانے کا اثر موجود ہے۔ کائنات اس دنیا جو ہے، نظام دنیا جو ہے، نظام عالم جو ہے وہ فزکس کے قوانین کے اوپر چل رہا ہے، نظام طبیعیات کے اوپر چل رہا ہے، لیکن طبیعیات کے اوپر بھی ایک امر چلتا ہے، وہ خالق کائنات کا امر چلتا ہے، مالک کائنات کا امر چلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کن کہہ جاتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں سے طبی صلاحیت کو حذف کرنا چاہتے ہیں، سلب کرنا چاہتے ہیں، تو مالک کائنات کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ سیدنا ابراہیم آگ میں اترتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ کہتے ہیں، آسمان سے ندا آتی ہے کلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے، اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کے گلستان بن جانا، اس کے لیے چمنستان بن جانا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ وہ ابراہیم کے خلاف مکر کا ارادہ لے کے آئے، لیکن پروردگار عالم نے
ان کے تمام مکاریوں کو جو تھا وہ ہاک میں ملا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت کا اعلان کیا۔ آپ نے لات کو نہیں ماننا، آپ نے منات کو نہیں ماننا، آپ نے عزا کو نہیں ماننا، آپ نے حبل کو نہیں ماننا، آپ نے لیلا کو نہیں ماننا، آپ نے بوانا کو نہیں ماننا، اور آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، تم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ پوجا کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کا نام بھی بتوں کے نام کے ساتھ لیتے تھے، لیکن اللہ کا نام جب شراکت کے ساتھ لیا جائے، جب ملاوٹ کے ساتھ لیا جائے، جب مکس کر کے لیا جائے، التباس سے حق و باطل کے انداز میں لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بندگی قبول نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر یہ انفرادی دعوت کا دور تھا۔ حضور اقدس کی ذات اقدس کو لوگ پتھروں کا نشانہ بناتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھاتے رہے، آپ کے گلو اتھر میں چادر کو ڈال کے بھیجتے رہے، حالت سجدہ کے اندر آپ کے وجود اتھر کے اوپر گندگی کو ڈالتے رہے، بوجھوں کو ڈالتے رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے وجود سے ان چیزوں کو اٹھاتی رہی۔ طائف کی وادی میں حضور اقدس علیہ السلام کی ذات اقدس کو پتھروں کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کے چہرہ مبارک، آپ کا وجود اتھر، اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، آپ چہرہ مبارک کے ساتھ، آپ کا وجود اتھر لہو رنگ تھا، آپ کے وجود اتھر کو آپ کی جو ٹانگیں مبارک تھی انہوں نے سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ السلام جو تھے آرام سے ایک جگہ کے اوپر جو تھے، نیم جو تھے کمزوری کے عالم کے اندر جو ہیں جلوہ افروز ہوتے ہیں، ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبریل امین کے ساتھ آیا، کہا حبیب حکم کیجئے طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر یہ جو تھا دور انفرادی دعوت کا دور تھا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دیا۔ بدر کے اندر تلواریں چلنے کے بعد، اور احد کے اندر تیر و تلوار کے ٹکراؤ کے بعد، اور خندق کے اندر خندقوں کے کھد جانے کے بعد، اور خیبر کے اندر قلعہ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد، اور مرحب کی گردن کے کٹ جانے کے بعد، اور حدیبیہ کے اندر مصالحت کے ہو جانے کے بعد، پھر وہ وقت بھی آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں کیا تھا، انجیل میں کیا تھا۔ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام مکہ کے اندر کس انداز میں داخل ہوئے، نہ سینے کو چوڑا کیا ہوا، نہ سر کو اٹھایا ہوا، اپنے وجود اتھر کو، اپنے چہرہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہوا۔ یہ کیسا فاتح ہے جو اتنی بڑی فتح عظیم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر بات جو ہے میں اس کے نقطے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایسے عالم کے اندر جس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، اور حضرات گرامی قدر کئی لوگ جو ہوتے ہیں فتوحات کے موقع کے اوپر، اور ایسی عظیم الشان فتوحات کے موقع کے اوپر کمپرومائز کے راستے کو تلاش کرتے ہیں حضرات گرامی قدر، لیکن حضور اقدس نے اس فتح عظیم کے موقع کے اوپر، اس فتح مبارک کے موقع کے اوپر مداہنت کا راستہ نہیں اپنایا، مصلحت کا راستہ نہیں اپنایا، کمپرومائز کا راستہ نہیں اپنایا، سمجھوتے کا راستہ نہیں اپنایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کاندھے مبارک کے اوپر کھڑے فرما دیا، اور حضرات گرامی قدر بیت اللہ شریف کے اندر سے ہر بت کو گرا دیا، اور ہر بت کو گراتے وقت ان بتوں کو نہیں گرایا جو معبودان باطل تھے، بلکہ سیدنا ابراہیم کے بت کو بھی گرا دیا، سیدنا اسماعیل کے بت کو بھی گرا دیا، اور اس امر کو کائنات کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کائنات کے اندر اللہ کی یکتائی کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی تنہائی کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے لیے آئے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی مالا کو جھپنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کی دعوت انفرادی حوالے سے بھی توحید کی دعوت تھی، حضور کی دعوت اجتماعی حوالے سے بھی توحید کی دعوت تھی، حضور کی دعوت پولیٹیکل حوالے سے بھی توحید کی دعوت تھی۔ آپ نے اس دعوت کو سمجھوتا نہیں کیا، اور حضرات گرامی قدر آپ نے جس شان کے اندر توحید کی دعوت دی، آپ نے توحید کی دعوت کو اپنی پولیٹیکل تمام کی تمام جدوجہد کے اندر فنڈامنٹل حیثیت دی۔ حضرات گرامی قدر آپ نے اس حوالے سے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج ریاست مدینہ کے اندر جس کو ریاست مدینہ کا جھوٹا دعوے دار اور ریاست مدینہ کے جھوٹے نعرے لگانے والے حکمران جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہاں توحید کی دعوت تو ایک طرف رہی، وہاں ختم
ختم نبوت کے اوپر بھی سمجھوتا کرنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر حرمت رسول اللہ کے اوپر بھی سمجھوتا کرنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر 295 کے قانون کی تبدیلی کے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر رسالت کے منصب جلیلہ اور عظما کے اوپر سمجھوتا کیا جاتا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ قادیانیوں کے لیے، مرتدوں کے لیے، زندیقوں کے لیے، کفار کے لیے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، حضور کی فتح کا انداز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایسے عالم کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، بیت اللہ الحرام کے اندر بتوں کو باقی رہنے نہیں دیا۔ جال حق و زہق الباطل کے نعرہ عظیم الشان کے ساتھ بتوں کو گرا کر اس بات کو کائنات کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جلیلہ اور دعوت عظیمہ توحید کی دعوت ہے، جس کے اوپر کسی قسم کے سمجھوتے اور لچک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر آپ نے بت پرستی کا انکار کیا، جہاں پر آپ نے بتوں کی الوہیت کو ٹارگٹ کیا، وہاں پر آپ نے دیگر حوالوں سے بھی توحید کی دعوت کو بڑے عباد انداز میں بیان کیا۔ ایک وقت تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھلے میدانوں کے اندر اجرام سماویہ کی حقیقت پہ غور کیا تھا، ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اور چاند کو ڈوبتے دیکھ کے کہا تھا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو مجھے منزل نہیں مل سکتی۔ اور سورج کو ڈوبتے دیکھ کے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کا رخ چاند کی طرف نہیں کرتا، میں اپنے چہرے کا رخ ستارے کی طرف نہیں کرتا، میں اپنے چہرے کا رخ سورج کی طرف نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے چہرے کا رخ اگر کرتا ہوں اس مالک کائنات کی طرف کرتا ہوں جس نے ستارے کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا، جس نے سورج کو بنا دیا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ساتھ ساتھ اجرام سماویہ کی جھوٹی الوہیت کا بھی انکار کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جد امجد اپنے بابا حضرت ابراہیم کے پیغام کو پوری شدت کے ساتھ بیان فرما دیا، ستاروں کی حقیقت کو، انسانی زندگی کے پر ان کے اثرات کو قطعی انداز میں واضح فرما دیا، ستاروں کے 3 مقاصد کو انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ ستارے کس لیے ہیں؟ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں کے اندر، خشکیوں اور تریوں کے اندھیروں کے اندر جب منزل نہیں ملتی قطب شمالی کو دیکھ کر، قطب جنوبی کو دیکھ کر، اسی طرح ستاروں کی مختلف ڈائریکشنوں کو دیکھ کر انسان کو راستہ مل جاتا ہے۔ دوسرا مقصد وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان کی خوبصورت چھت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت کمکموں کے ساتھ سجا دیا۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا مقصد، جس وقت شہاب ثاقب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مارتے ہیں، اس وقت مارتے ہیں جب کوئی شیطان جن آسمان سے کسی خبر کو چوری کر کے زمین کے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، جب کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ستارے کو اس کے اوپر مارتے ہیں اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب کو نہیں مارتے، چور کو آسمان کی خبر آزمائش کے لیے زمین کے اوپر منتقل ہونے دیتے ہیں۔ جھوٹوں میں ملی ہوئی خبر زمین کے اوپر نجومی کے پاس پہنچ جاتی ہے، نجومی دعویٰ کرتا ہے شیطان سے ملنے والی اس خبر کی وجہ سے اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسے عالم کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت حال یہ ہے ستاروں کے اندر کوئی الوہیت والی بات موجود نہیں ہے، ستارے انسان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور حضرات گرامی قدر نجومی جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، بد کردار ہیں، بے رحمی کا شکار ہیں، انسانیت کو ورگلانے والے ہیں، انسانیت کو راہ ہدایت سے ہٹانے والے ہیں۔ ستارے نہ میرے نفع کے مالک ہیں، نہ میرے نقصان کے مالک ہیں، نہ میرے شادی بیاہ کے مالک ہیں، نہ میری زندگی میں آنے والے اسوار کے مالک ہیں، نہ میری تجارتوں کے مالک ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اپنے بابا ابراہیم کے پیغام کو حدیبیہ کے اندر اس دن سنا دیا جس رات حدیبیہ میں بارش ہوئی۔ اس بارش کو کئی لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی ہے، کچھ نے کہا یہ بارش ستاروں کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع عظیم کو مخاطب ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اس بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، ایک
بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ کہا حضور اقدس ہو کس طرح؟ کہا وہ اس طرح کہ جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا، وہ ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوتی، بارش تو اللہ کے امر سے ہوتی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میری ذات پہ ایمان لے کے آیا اور اس نے کافروں کی، اس نے ستاروں کی پوجا کا انکار کیا۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، حضور علیہ السلام نے ایسے عالم کے اندر جبکہ اللہ نے آپ کو والی ریاست بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ کا والی بنا دیا، آپ ایسے عالم کے اندر بھی مدینہ طیبہ کے دوست احباب کو، اپنے تلامذہ کو حدیبیہ کے مقام کے اوپر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، ستارہ پرستی کو ان کے دماغوں سے کھرچ رہے ہیں، ستارہ پرستی کے آثار کو ان کے دماغوں سے اتار رہے ہیں، دل و دماغ سے کھرے رہے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر چلتے چلاتے میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک بارش کو ستاروں سے نسبت دینے والا تو کافرٌ بی و مومنٌ بالکواکب ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا اور ستاروں پہ ایمان لینے والا ہے، لانے والا ہے، اور جو پوری کی پوری زندگی کو ستاروں کے ذائشے میں دیکھتا ہے، ستاروں کی حرکت کے ساتھ دیکھتا ہے، اپنے اسفار کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی شادی بیاہ کو اپنے بروج کی روشنی میں دیکھتا ہے، کیا وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ حضرات گرامی قدر حضور کی دعوت توحید کی دعوت تھی، حضور کی سیاست توحید کی سیاست تھی، حضور کی حکومت توحید کی حکومت تھی، حضور کی حکومت للہیت کی حکومت تھی، حضور کی حکومت اللہ کی وحدانیت کی حکومت تھی۔ حضور کس کس انداز کے اندر توحید کا بلاغ فرماتے رہے اور کس کس انداز سے لوگوں کی بد اعتقادی کو دور فرماتے رہے، اور ہر موقع کے اوپر کس انداز میں اپنے امتیوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی چند مزید معروضات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت توحید کے اوپر استقامت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کائنات کے لوگوں کے لیے ہر فیلڈ کے رہنما بن کے آئے، اور مائیکل ہارٹ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ اور حضرات گرامی قدر پنڈت ہری چند اختر کو یہ الفاظ کہنے پڑے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور حضرت حالی نے الفاظ کہے، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر اعتبار سے کامل مکمل اکمل دعوت ہے، اور آپ کا نظام ہر اعتبار سے فقط انفرادی اصلاح کا نظام نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کا بھی نظام ہے۔ اور زندگی کے نشیب و فراز کے دوران جب بھی کبھی کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے، جب بھی کبھی کوئی علمیہ جنم لیتا ہے، جب بھی کوئی ٹریجڈی رونما ہوتی ہے، حضور کی بڑی یاد آتی ہے، حضور کی بڑی یاد ستاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا احساس انسان کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، انسان کے لیے ایک روشنی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے حضرت رسول اللہ کی تعلیمات مقدس و مطہر کی روشنی میں اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں۔ حالیہ دنوں کے اندر بھی ایک ٹریجڈی کا واقعہ رونما ہوا، کسی مدرسے کے کسی بزرگ عمر کے استاد نے کسی نوجوان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا، تو پھر حضور علیہ السلام کی یاد ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ستائی۔ حضرات گرامی قدر، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر اس حوالے سے قرآن کا نریٹو بالکل واضح ہے۔
قرآن مجید نے سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کو کلیئرلی بیان کیا ہے اور کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط کو ان کی طہارت کی وجہ سے، ان کے تزکیے کی وجہ سے نجات دے دی تھی اور ان کی بیوی کو ان لوگوں میں شامل کر دیا تھا جو پیچھے رہنے والی تھی۔ حضرات گرامی قدر اس فعل شنی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے اوپر آسمان سے سنگ باری کی تھی اور ہر شخص کو اس کے جرم کے مطابق جو تھا عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا۔ ان کو جو تھا عبرت کا نشان نہیں بنایا بلکہ ایک ایسی ٹریجڈی کا وہ شکار ہوئے اور ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار بنے کہ آنے والی نسلوں کے اندر اس کی مثال جو تھی ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ حضرات گرامی کے اندر معمولی عبرت نہیں تھی، بہت بڑی عبرت کا سامان اس واقعے کے اندر موجود تھا۔ حضرات گرامی کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے کے اندر واضح ہیں۔ اسلام کے اندر، کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول ہاشمی کے اندر اس حوالے سے کوئی لشک موجود نہیں ہے، لیکن برائی کا ارتکاب کرنے والا چاہے مولوی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، ہمارا موقف علی وجہ البصیرت اس مسئلے میں ہمیشہ واضح رہا ہے۔ جو بھی اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جو اس کیس کے اندر اور اس جیسے تمام کیسز کے اندر کم از کم سزائے موت بنتی ہے، اور اس سزائے موت کے اوپر کسی سمجھوتے کی اور کسی کمپرومائز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آج لبرل مافیا اس واقعے کی بنیاد بنا کر مولویوں کا ٹرائل کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے جب تم ان گندے پروگراموں کو انڈوس کر رہے تھے اور ان گندے پروگراموں کی حمایت کر رہے تھے اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے تھے، تب اس وقت تمہاری یہ سوچ، یہ فکر، یہ نقطہ نظر اور اس صدا کا یہ مطالبہ اور علماء کو ٹارگٹ کرنے کا یہ انداز کہاں پر موجود تھا؟ آؤ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، اپنے پروپیگنڈے کا سچے ہو، تو آؤ اس بات کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں، اس بات کے اوپر اگریمنٹ کرتے ہیں، اس بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں کہ زناکاری کا ارتکاب کرنے والا چاہے زنا بالجبر کرے یا زنا بالرضا کرے، اور بدفعلی کا ارتکاب کرنے والا چاہے جبرن بدفعلی کا ارتکاب کرے یا رضامندی کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرے، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ ہاتھ کندن کو آرسی کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے لبرل ناصر آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کبھی سزائے موت کی طرف نہیں آئیں گے۔ ان کو پتا ہے ہمارا کام سزا دلوانا نہیں بلکہ مولویت کو بدنام کرنا ہے، مدارس کے اوپر تبرہ کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر مدارس اللہ کے دین کے کلے ہیں، کتاب اللہ کا نریٹو واضح ہے۔ قوم لوط کے عمل کو اللہ نے فعل شنی قرار دیا ہے۔ من قبل کانوا یعملوا السیئات، اللہ نے اس عمل کو جو ہے برا عمل قرار دیا ہے۔ کانت تعمل الخبائث، اس عمل کو عمل خبیث قرار دیا ہے، اور اس عمل کے اوپر سیدنا لوط علیہ السلام کے اس نیریٹو کو بیان کیا ہے۔ ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ سیدنا لوط نے کہا تھا آؤ اگر تم فعل شنی کو چھوڑتے ہو میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی کا چنانچہ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ریاست پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو انجینئر، ڈاکٹر، مولوی، قاری، مدرس، وکیل، ارب پتی، کھرب پتی، سرمایہ دار جو بھی اس کام میں ملوث ہوگا اس کو سزائے موت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پہلے بھی جو زناکاری کے واقعات ہیں یا بدکرداری کے واقعات ہیں ان کے علاوہ پوری قوت سے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ قاری خلیل الرحمن کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑیاں کے اندر اس کا کیس میں آج بھی لڑ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر امت کی کئی معصوم بچیاں ان کے کیسز کے اندر ہم نے پروب کرنے کی بات کی۔ حضرات گرامی قدر ڈارک ویب کا وہ واقعہ جس میں سینکڑوں معصوم بچوں کو بدکرداری کا نشانہ بنایا گیا، الحمدللہ میں نے حسین خان والا میں پہنچ کر اس واقعے کی عملی طور پر مذمت کی تھی، اور ٹیلی ویژن کے اوپر اس وقت بھی اس بات کو بلند کیا اور اجاگر کیا تھا جو بھی یہ فعل شنی کرے وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ قومی اسمبلی نے قرارداد پیش کی تھی، معصوم بچوں کی عصمت کو پامال کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے ان کو اعلانیہ پبلکلی سزائے موت دی جائے۔ ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں قومی اسمبلی کی اس قرارداد کے اوپر اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے عمل کیا جائے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کے پیشے کو دیکھے بغیر، اس کی شناخت کو دیکھے بغیر، اس کی آئیڈینٹی کو دیکھے بغیر، اس کی حیثیت کو دیکھے بغیر، اس کے پروٹوکول
سزا دی جائے، لیکن تم نہیں دے سکتے۔ تمہارے قانون اور غیروں کے لیے، جو اپنوں کے لیے اور ہیں، بیگانوں کے لیے اور ہیں۔ تمہارے قانون کمزوروں کے لیے اور ہیں، طاقتوروں کے لیے اور ہیں، بااثر لوگوں کے لیے اور ہیں، اور بے بسوں کے لیے اور ہیں۔ لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا یہ ملک تزکیہ، طہارت، للہیت، حجاب اور حیا کا گہوارہ بن کے رہے گا، اور اس ملک کے اندر بد کرداری کے اڈے بھی انشاءاللہ ختم ہو کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن و سکون و تزکیہ طہارت کا گہوارہ بنائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔